جنگ بدر میں ہم نے یہ پڑھا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم اور آپ کے رفقاء کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ مکہ معظمہ کا کوئی گھر کافروں کا ایسا ہوگا جس کو اس جنگ میں نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی کفار مکہ کی طرف سے جو سازشیں تھیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک واقعہ ہم نے گزشتہ جمعے پڑھا تھا، صرف اس کا اشارہ کروں گا۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کی آپس میں بیٹھ کے گفتگو ہوئی تھی صحن حرم میں، اور عمیر جو تھے وہ اپنی تلوار زہر میں بجھا کر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ سے مدینہ طیبہ آئے تھے، اور اس دوران صفوان جو تھے وہ پورے مکہ والوں کو کہتے تیار رہو، تمہیں کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر 2-3 دن میں مل جائے گی۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو عمیر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ معاملہ یعنی کفار نے یہاں پر بھی جنگ بدر میں بھی شکست سے دوچار ہو کر بھی ہمت نہیں ہاری تھی، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے رہے تھے کہ وہ کہیں بیٹھ گئے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ ایک معاملہ۔ پھر اس جنگ بدر کے بعد ایک تو عمیر بن وہب کا معاملہ ہوا کہ حملہ کرنے کے لیے آئے، دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ یہ کفار مکہ کی طرف سے ان کے ایک سردار نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا میں نہاؤں گا نہیں، اور اس کے لیے 200 سوار لے کر وہ مکہ معظمہ سے نکلتے، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ 200 سوار لے کر مکہ سے نکلے کہ میں مدینہ طیبہ جا کر مسلمانوں پر حملہ کروں گا۔ آپ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ لگے نا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون، اس کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں وقت کا کافر نمرود چنا ہے۔ یعنی دشمن جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بھیجا ہو تو دوسری طرف معمولی دشمن ہو، نہیں، دشمن بظاہری اعتبار سے ان پیاروں سے زیادہ طاقت اثر و رسوخ والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس دور کی سپر پاور ہے جن کا لڑائی میں کوئی بھی ثانی نہیں تھا، جنگ میں جن کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، کوئی ان کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ 200 سوار لے کر مکہ سے نکلتا ہے کہ میں مدینے جا کر حملہ کروں گا۔ وہ کتنے بہادر لوگ ہوں گے؟ کبھی آپ نے اندازہ لگایا اس بات کہ وہ لوگ بھی معمولی نہیں تھے؟ ہمارے ہاں جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ معاملہ ان کو نیچے رکھا جائے، جو حضور کے مقابلے میں جن کو اللہ نے کھڑا کیا وہ اتنے ہوں گے کہ وقتی طور پہ تو مسلمانوں کو پریشانی اور فکر جو ہے وہ لاحق ہوتی رہی ہوگی۔ 200 سوار لے کر مکہ سے نکلا، جب مدینہ کے قریب پہنچا تو وہاں یہودیوں سے میٹنگ ہوتی رہی رات ساری، تو یہودیوں نے کہا کوئی عقل کے ناخن لو، یہ کام جو ہے مناسب نہیں ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد پتہ ہے کیا کرتے؟ پہلا معاملہ ہم نے پڑھا تھا کرز کے حوالے سے کہ وہ چراگاہ کے سارے جانور لے گیا۔ یہ جو 200 سوار آئے تھے، انہوں نے جتنے مسلمانوں کے پھلدار درخت تھے، جتنی کھجوریں تھیں، ان سب کو آگ لگا دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کافروں کو بتائیں کہ دیکھو تم آج یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ان چیزوں کو نہ بتانا ہماری نااہلی ہے۔ کافروں کے سامنے اپنا مقدمہ صحیح طور پر پیش نہ کر سکنا یہ ہماری نااہلی ہے، جن کی وجہ سے اسلام کے اوپر ایک آنچ آتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ 13 سال نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کون سا ایسا ظلم تھا جو برداشت نہیں کیا تھا؟ 13 سال آپ نے، آپ کے رفقا نے، وہ ہم دنیا کے سامنے اپنا نیریٹو، اپنا بیانیہ رکھ ہی نہیں سکے، دنیا کو بتا ہی نہیں سکے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، جس کے مقابلے میں، جس کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئیکٹ کیا، رد عمل کے طور پہ اللہ نے جہاد کا اذن دیا، اور اس میں بھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اٹھائیے، فرمایا جنگ کے میدان میں بھی کوئی پھلدار درخت جو ہے وہ کاٹا نہیں جائے گا، بوڑھے بچے عورتیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے، یہ جان رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج دنیا کا سب سے بڑا علم بردار جو ہے وہ عافیہ صدیقی کو آج بھی قید کیے ہوئے، کوئی آواز تو اٹھائے۔
کوئی اسلام کی تعلیم بیان تو کرے. ہمارے قصہ کو واعظوں نے ہاں 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 کر کے ہاں 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 کر کے لوگوں کو شعر سنا کے اپنی جیبیں. ہماری لائن میں جو بھی آیا وہ واعظ سائیکل پر آیا اور بعد میں گاڑیوں پر گیا، صرف آپ عوام الناس کے پیسوں پر. جو نعت خواں کمزور تھا وہ نعت خواں لوگوں کو خوش کر کے کروڑوں کا مالک بن گیا. عوام کو انہوں نے نعروں میں اور جھوٹے واقعات میں الجھا کے خود اپنی جائیدادیں بینک بیلنس بنا دی. اسلام کا کیا کام کیا؟ کبھی اس پر بھی غور کیجئے گا کہ دشمنوں کے سامنے تو مقدمہ ہی نہیں رکھا جا سکا. کیا یہ کم تکلیف ہے کہ مسلمانوں کے سارے باغ کو آگ لگا دی گئی؟ اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہو نا تو جس کا کھیت ہو نا اس سے جا کر پوچھیے گا کہ اگر تیرے کھیت کے ایک درخت کا بھی پھل گر جائے تو تیرے دل پر کیا گزرتی ہے، تو مسلمانوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہ 200 سوار لے کے سارے باغ کو آگ لگا کر چلا گیا تھا. سارے پھلدار درخت اور کھجور کا درخت تیار ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. تو انہوں نے مدینہ طیبہ میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے اصحابوں کبھی بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا تھا. اس کے بعد پھر اگلے سال احد کا معاملہ پیش آتا. اب جنگ احد کے اندر آپ تاریخ جب اٹھا کر دیکھیں گے تو پہلے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں 313 اور سامنے مد مقابلے ہیں 1000. جنگ بدر میں 3000 جنگجو، جنگ احد میں 3000 جنگجو، 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش، یعنی 700 ایسے بندے جنہوں نے زرہ سے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو زرہ میں، یعنی موجودہ دور میں آپ کہہ لیں کہ جو آپ کے ہاں بلٹ پروف جیکٹ وغیرہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو گولیوں سے بچانے کے لیے، جتنا بھی پرانے دور میں زرہ ہوا کرتی تھی اس کے لیے، یہ 700 زرہ پوش، 3000 جنگجو، 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش، عورتیں بھی ساتھ ہیں. یوں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو جنگی لشکر تھا مسلمانوں کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انتقام لینے کے لیے، ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے نکلتا. ہم آج تک بیان ہی نہیں کر سکے ان چیزوں کو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آئے. آج دنیا میں مرزائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں. ہم مسلمانوں میں سے آج تک ہمارے اس دور میں، موجودہ ایرا میں، زمانے موجودہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو جا کے کافروں کے سامنے رکھے کہ ہمارا احمدیوں سے بنیادی اختلاف کیا ہے. آپ کسی چیز آ کے پوچھیں، انہوں نے ہمیں ان چیزوں میں لگا کے رکھ دیا جہاں اپنا پیٹ بھرنے کی باری ہے. ختموں پہ، بس ختموں پہ لگے رہو، مولویوں کو پالتے رہو. دین کا کیا کسی مولوی نے کام کیا؟ کبھی اس پر بھی غور کریں. ہم لوگوں نے دین کے حوالے سے کیا کام کیا، اس کے حوالے پر، اس حوالے سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی معمولی سا موضوع نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج مغربی دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کچھ الزامات لگا رہی ہے. آپ جنگ بدر کے حوالے سے دیکھ لیں، سارے مغربی دنیا کے لکھاری، ان کی ساری تحریریں وہ ساری کی ساری اسلام دشمنی کے اوپر ہیں. اب تو جدید ترین دور میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جہاں وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا. بدر کا آغاز کیوں ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں تجارتی قافلے پر حملہ کیا تھا. آگے سے ہمارا مسلمان جو ہے وہ منہ بنا کے سومم بکمن اومیون بن کے بیٹھا رہتا ہے. وہ کسی سے جا کے پوچھے تو مولوی نے اس کو ختم سے شروع کر کے ختم کے اوپر ختم کر دیا. سکھایا کیا کہ کہاں وہ اسلام کا دفاع کرے گا ایسے معاملے. لشکر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے نکلتا. اور میں اس کے لیے آپ کو بتاؤں، ایک شخص تھا بدر میں قید ہوا تھا. بدر کے اندر وہ قید ہوا، اس کا نام تھا ابو عزہ. ابو عزہ جب قید ہوا نا تو قید ہونے کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رو رو کے کہتا جی میری 5 بیٹیاں ہیں، میں غریب ہوں، مسکین ہوں. نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ایسا اپنا دکھڑا رویا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ صرف معاف کیا، فدیہ بھی نہیں لیا، کہا جا تجھے رہا کیا. یہ جو بندہ ہے یہ جا کے اتنے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے اشعار لکھے، اتنی تعریف کی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وقت کا دامن تنگ ہے ورنہ میں آپ کو اشعار سناؤں کہ اتنے اشعار اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں پڑھے. جب مکہ معظمہ پہنچتا ہے، جب جنگ احد ہونے لگتی ہے، ایک کافر اس کے پاس آ کے کہتا ہے چلیں جنگ میں. وہ کہنے لگا یار میں نے حضور سے یہ وعدہ کیا ہے کہ نہ میں ان کے خلاف جاؤں گا، نہ میں کسی کی مدد کروں گا. اس نے کہا پاگل ہو گیا، اگر ہم جیت گئے نا
تجھے پتہ ہے احد کے لیے جب جنگ ہوئی تھی تو کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کافروں کا جس نے اس میں پیسے نہ ڈالے ہوں، سب نے اپنا منافع، کیونکہ کفار مکہ کا طریقہ یہ تھا قریش کا کہ دگنا منافع لیا کرتے تھے، جتنا منافع کی رقم تھی وہ ساری کی ساری جنگ احد میں خرچ کی تھی اس دور کے اعتبار سے۔ تو پاگل ہو گیا، اتنا منافع ہوگا، اتنا تجھے انعام و کرام ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ کہنے لگا اچھا ایسی بات ہے، یہ وعدہ توڑ کے دشمنوں کے ساتھ ملا، اور ابو عزہ نے ہر قبیلے میں جا کے آگ لگائی اشعار کے ذریعے سے، کہا تم تو جنگ کے بیٹے ہو، تم تو تلواروں کے بیٹے ہو، مسلمانوں کا جا کے خاتمہ کر کے آؤ، آج کا دن مدد کا دن ہے، تم سے دوبارہ مدد نہیں مانگی جائے گی۔ ایسے ایسے اشعار پڑے، ان کو ابھارا، پورے مکہ میں ہر طرف قبائل میں جا کے طرح طرح کے اشعار پڑھتا، ان کو اکساتا، یوں اس نے گھر گھر میں آگ لگائی جنگ کے حوالے سے، تیار کیا۔ احد کے میدان میں دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ جب دوبارہ گرفتار ہوا تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوبارہ وہی رونا روتا ہے، حضور نے فرمایا نہ اب نہ۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، اس موقع پر وہ روایت ہے۔ اس حدیث کے پیچھے آپ کو یہ سارا مار کا پورا ایک قصہ نظر آئے گا، ایک سوراخ سے مومن 2 بار نہیں ڈسا جاتا، کہ اب بھی تجھے اگر میں چھوڑ دوں تو جا کے کہے گا میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم میں نے محمد کو دوبارہ چکمہ دے دیا، تو جا کے ایسے کہے گا۔ اس کو پھر قتل کیا گیا تھا۔ اب اگر اس کے بارے میں آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہو تو بتائیے پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ایسے شخص کے بارے میں ہمدردی کی جا سکتی؟ تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے قتل کرنے کا حکم دیا، اور وہ پہلی بار بھی جنگ میں آ رہا ہے، دوسری بار بھی جنگ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ آج کے دور میں کسی ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کھڑا ہو تو مغربی ممالک میں اس کو معاف نہیں کیا جاتا، غدار کہا جاتا ہے، ملک سے نکال دیا جاتا ہے، گولی مار دی جاتی ہے۔ یہی قانون اگر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لاگو کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انسانیت کا دشمن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرار دیا جائے تو کتنی بڑی بے وقوفی اور بد اخلاقی ہے۔ لیکن مسلمان ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لشکر نکل پڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، حضرت ابو طالب کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت عباس نے حضور علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا اور حضور سے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو حضور نے فرمایا تھا حضرت عباس کو کچھ نہ کہنا، وہ زبردستی لائے گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا، بدر میں شکست ہو گئی، تو حضرت عباس نے نبی علیہ السلام سے عرض کی جی میں مدینہ طیبہ آنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چچا آپ یہیں پر رہیں مکہ میں، آپ کا یہاں رہنا ہمارے لیے زیادہ فائدے کا سبب ہے۔ جب یہ لشکر نکلتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھتے ہیں، خط میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس کا نظام۔ اس کے اوپر الگ سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس کا نظام کتنا فعال اور کس قدر حکمت والا تھا۔ آج تو ہمارے لوگ اس پر سوچے تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ سارا خط لکھا، خط لکھ کے ایک بندے کو اجرت دی اور کہا 3 دن کے اندر مدینہ پہنچ۔ وہ 3 دن میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط جو تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا خط پڑھ کے سناؤ۔ خط پڑھا گیا، اس میں لکھا ہے 3000 بندے آ رہے ہیں، 200 گھڑ سوار ہیں، 700 زرہ پوش ہیں، 3000 ان کے پاس اونٹ ہیں اور سارے کے سارے اسلحے سے لیس ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے ان کے پاس سارے اسلحے موجود ہیں۔ ہر گھر نے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دی ہے، پروفٹ اس میں ڈال دیا ہے، اور سارے اور پھر اپنے ساتھ عورتیں بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو جنگ میں ابھاریں گی کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابی بن کعب سے کہا خط پڑھ لیا ہے، اس کو راز رکھنا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے۔ اے سعد کوئی گھر میں ہے تو نہیں؟ سعد کہنے لگے نہیں۔ حضرت سعد سے سارا مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت سعد نے جو بھی معاملہ تھا، جب رسول اللہ علیہ السلام نکلے تو حضرت سعد کی بیوی صاحبہ آ گئی، کہنے لگی کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نے سن لیا؟ میں نے ہاں سن لیا۔ حضرت سعد نے بیوی کو پکڑا، قاضی عبدالدائم لکھتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس لے آئے، کہنے لگے ہن جے کسی کو پتہ لگے تو انہیں دسنا، میں نہیں دسنا۔
اگر کسی کو پتہ چلے تو یہ مجرم ہے، میں نہیں ہوں۔ اچھا، قاضی عبد الدائم لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑا محظوظ ہوئے اس سے، میں اب چھوڑ بھی دے اس کو، اب چھوڑ بھی دے اس کو۔ تو یہ ایک معاملہ اس حوالے سے بڑا اہم تھا۔ اچھا، یہ لوگ نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تلوار دیکھا کہ تلوار لہرائی ہے، تو اس تلوار کے اندر کچھ دندانے پڑ گئے ہیں، اور دوبارہ تلوار لہرائی تو دوبارہ تلوار ٹھیک ہو گئی۔ پھر اسی خواب کے اندر ایک یہ تھا کہ ایک آپ نے گائے ذبح ہوتی ہوئی دیکھی، اور آپ نے زرہ میں دیکھا خود کو۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان یوں فرمائی کہ ہمیں پہلے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بعد جب تلوار دوبارہ ٹھیک ہو گئی تو ہم دوبارہ جمع ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا، زرہ سے مراد ہے مدینہ طیبہ، کہ مدینہ ہمارے لیے زرہ ہے، اور گائے ذبح ہونے سے مراد اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اہل بیت میں سے کوئی نہ کوئی ضرور شہید ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں بھی کیا کرنا چاہیے، جنگ کہاں لڑنی چاہیے۔ نیا خون ہے، جذباتی ہے، بدر میں شکست دیے ہوئے ہیں اور مورال بڑا بلند ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم شہر سے باہر جا کے لڑیں گے۔ یہ ہے سپریم کمانڈر، قرآن کا حکم یہ وشاورہم فی الامر، اے حبیب ان سے مشورہ کیجئے، انہیں مشاورت میں شامل رکھیے۔ حضور نے سب سے مشورہ کیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی جو رائے تھی، میں نے وہ خواب بیان کر دیا، اس خواب کے بعد آپ کی رائے یہی تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، لیکن جب اصحاب نے یہ کہا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑا جائے تو آپ نے سب کی رائے پر لبیک کہا، اور سب کی رائے کو قبول کرتے ہوئے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگی لباس زیب تن کرنے کے لیے اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے۔ صحابہ نے آپس میں بات کی، بڑے اکابر صحابہ کہنے لگے وہ اللہ کے بندو، حضور کی مرضی تو جان لیتے، اللہ کے نبی کی مرضی تو جانتے، سب نے اپنی بات کہنی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی کی لجپالی کا عالم یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کسی پر حکماً عائد نہیں کی، سب کے مشورے کو مانا۔ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے مشورہ کر لیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کریں، یہ چھوٹا ہمیں مشورہ دے گا، اس کی کیا ہمت ہے کہ ہمیں یہ بات کرے۔ آپ موجودہ معاشرے میں دیکھیں، کسی لیڈر کو اس کا کارکن مشورہ نہیں دے سکتا، کسی پیر کو اس کا مرید مشورہ نہیں دے سکتا، ہاں مڑا ہو تو وہ گستاخ بن جائے گا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور جنگی لباس زیب تن کر کے باہر تشریف لائے تو بڑی عمر کے صحابہ سارے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی۔ فرمایا نہیں، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جنگی لباس زیب تن کر لے اور بغیر کسی فیصلے کے وہ اتار دے۔ اب فیصلہ ہو چکا، اب باہر جائیں گے۔ فیصلہ کیا گیا، جتنے بڑی عمر کے لوگ تھے ان کو منتخب کر لیا گیا، چھوٹی عمر والوں کو بھیجا گیا۔ حضرت سمرہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع جو تھے ان کی عمر کہا گیا 13 سال ہے، چھوٹے ہیں، بھیج دیا گیا تو کہا گیا جی رافع تیر انداز بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا اچھا تیر انداز بہت اچھا، چلو اس کو بلا لو۔ رافع کے ہم عمر تھے حضرت سمرہ۔ حضرت سمرہ اپنے ابا جی کے پاس جا کے کہنے لگے ابا جی دیکھیں نا، اس کو اجازت دے دی ہے رافع کو، رافع کو اجازت دے دی ہے، مجھے روک دیا، حالانکہ میری اور رافع کی کشتی کرا کے دیکھ لیں، جو جیتے گا پتہ لگ جائے گا کون بہادر ہے۔ یہ جنگ میں جانے کے لیے معاملات ہیں، کسی کھیل کے میدان میں جانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کروائی، حضرت سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، حضرت سمرہ کو بھی اجازت ملی۔ 13 سال کے بچے، اپنی جذبہ ہمتی کی وجہ سے یہ لوگ میدان جنگ میں شامل ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کا میدان سج گیا، حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار لہرائی، تلوار اٹھا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا یہ میری تلوار ادائے حق کی نیت سے کون لے گا، کون اس تلوار کا حق ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، میں اس کو یہ تلوار دوں گا۔ اب اس تلوار کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ سب کے سب کھڑے ہوئے تھے۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، یہاں ہر ایک اپنی اپنی پہچان رکھتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے؟
فرمایا اتنا اس کو مارا جائے کہ اس کے اندر دندے پڑ جائیں، اس کے دندانے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، اس کی دھار خراب ہو جائے، اتنا اس کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حق ادا کروں گا۔ ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا اس کی زد میں آیا کوئی کافر بچنے نہ پائے، کسی مسلمان کو یہ نقصان نہ پہنچائے، یہ اس کا حق ہے۔ کہنے لگے میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تلوار جو تھی اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑا اہم معاملہ دائرہ معارف میں یہ بات لکھی ہے، 4 اصحاب تھے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنگ میں بڑے مشہور تھے۔ ان میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ سفید اونی کپڑا جنگ میں باندھتے تھے میدان جہاد میں، اور جب سفید اونی کپڑا اپنے سر پہ باندھ لیتے تو دشمن کو پتہ چلتا تھا اب خیر نہیں ہے۔ یہ حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی علامت تھی۔ اب میدان میں شیر اتر گیا، اب کسی کا بچنا مشکل ہے، اب محال ہے، اب کوئی بچ کے دکھائے۔ دوسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہم نے کل پڑھا، ان کا جنگ بدر میں کس رنگ کا امامہ تھا؟ زرد رنگ کا۔ حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ شتر مرغ کا نا پر اپنے سجایا کرتے تھے، جنگ کے میدان میں نکلتے۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ سرخ رنگ کا امامہ باندھا کرتے تھے۔ سرخ رنگ کا امامہ بعض نے پٹی کہا، بعض نے اسے امامہ کہا، اور اسے موت کا پروانہ کہا جاتا تھا۔ جب حضرت ابو دجانہ سرخ رنگ کا امامہ پہن لیتے نا، باندھ لیتے، تو پھر اس کے بعد لگتا لو جی اب میدان جنگ جو ہے نا وہ گرم ہے، اب دشمن کی خیر نہیں۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ سرخ رنگ کا امامہ پہنا، تلوار ہاتھ میں لی، ایسے شاہانہ چال چلے کہ اللہ کے نبی مسکرا کے فرمان لگے اللہ کو ویسے یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن ابو دجانہ کا میدان جنگ میں چلنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت زبیر کہنے لگے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، سب نے تلوار مانگی ہے، حضور نے انہی کو کیوں دی ہے؟ میں دیکھوں تو صحیح، حالانکہ میں قریشی بھی ہوں، حضور کی پھپھو کا بیٹا ہوں، حضور کا قریبی رشتہ دار ہوں، مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے۔ کہتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھتے چلے جا رہے ہیں، میدان جنگ میں گھستے چلے جا رہے ہیں، جو سامنے آ رہا ہے اس کو ڈھیر کر رہے ہیں، جو سامنے آ رہا ہے، اور ایک ہی وار سے 2 ٹکڑے، جو سامنے آیا ایک ہی وار سے 2 ٹکڑے، جو سامنے آیا ایک ہی وار سے 2 ٹکڑے۔ اب حضرت کعب میدان جنگ میں حضرت کعب واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے تو یہ تھے، کہتے ہیں مشرکوں میں ایک شخص تھا، وہ سر سے لے کے پاؤں تک جنگی لباس میں تھا کہ سوائے اس کی آنکھوں کے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جدھر کو جاتا بھیڑ بکریوں کی طرح مسلمانوں کو کاٹتا چلا جا رہا تھا، کاٹتا چلا جا، اور یہ کہتا تھا یہ بکریاں ہیں، یہ بکریاں ہیں۔ اس کے سامنے جو مسلمان آتا، اتنے میں حضرت کعب کہتے ہیں اس کا سامنا حضرت ابو دجانہ سے ہوا، ایک طرف وہ ایک طرف ابو دجانہ۔ کعب کہتے ہیں میں نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کیا، میں نے کہا اتنے مسلمان شہید کرتے ہوئے ابو دجانہ کے سامنے آئے، کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہوا کیا، سامنے آیا ابو دجانہ نے ایک وار کیا، شانے سے پڑا نیچے تک 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کیوں کعب کدا؟ ابو دجانہ نے میری طرف دیکھا، کہا کیف ترا یا کعب، اے کعب بتاؤ میں ابو دجانہ ہوں، میں ابو دجانہ ہوں۔ اور پھر وہ تلوار جو تھی نا بالکل کند ہو گئی۔ حضرت ابو دجانہ حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی بتائیے میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اسی میدان میں حضرت ابو دجانہ کے سامنے کافروں کی ایک عورت آ گئی۔ اب حضرت زبیر کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کرتے کیا ہیں۔ وہ سامنے جب آئی نا خاتون، ابو دجانہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، مکہ سے نکلے ہیں، دشمن ہیں حضرت ابو دجانہ نے، اور اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے کوئی اس کی مدد بھی کر سکے، تلوار مارنے لگے، تلوار اس کے پاس جاتی ہوئی واپس کر لی۔ حضرت زبیر نے کہا، میں نے کہا اے ابو دجانہ سب کو مارا، اس کو کیوں نہیں مارا؟ کہتے ہیں اکرمت سیف رسول اللہ ان اقتل به امرأ، میں نے رسول اللہ کی تلوار کا اکرام کیا کہ حضور کی تلوار ہے اور اس سے کسی خاتون کو قتل کیا جائے۔ آج عافیہ صدیقی کو کئی سالوں سے اپنی جیل میں قید رکھنے والے ہمیں انصاف کی بات سناتے ہیں۔
آج ہمیں یہ لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے حق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، خود کئی انسانوں کی تذلیل کرنے کے بعد ہمیں انسانیت کا درس دینے والے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سپاہی کا، جانباز کا معاملہ دیکھیں، میدان جنگ میں آئی ہوئی عورت کے اوپر تلوار تان کے واپس پیچھے کر لیتے کہ کہیں حضور کی تلوار سے کسی عورت کا خون نہ بہہ جائے۔ مسلمانوں کے معاملات آج تک کسی نے سمجھے نہیں ہیں، اور پھر جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان جنگ میں نکلتے، کہتے ہیں انا ابو القسم، قسم کہتے ہیں سب کچھ برباد کرنے والے کو، تہو بالا کرنے والے کو، تہس نہس کرنے والے کو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ابو القسم ہوں کہ میرے مقابلے میں جو آئے بچ کے چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کے مقابلے میں مشرکین کا علم بردار ہے، اس کا نام تھا ابو سعد طلحہ بن ابی طلحہ، وہ نکلا۔ اس نے حضرت علی المرتضیٰ کو بڑے کچھ الفاظ کہا تم کہتے ہو تم جنتی ہو، فلاں کی قسم، اپنے بدھ کی قسم کھا کے تم جھوٹے ہو، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر سے نکلے، ادھر سے وہ مشرکوں کا علم بردار نکلا، دونوں میں جنگ ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ جب وہ زمین پہ گرا تو واپس پیچھے آ گئے۔ کسی نے کہا اے علی آپ واپس کیوں آئے؟ کہا جب وہ نیچے گرا نا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی تھی، تو میں نے کہا میں ایسے شخص کو ماروں اس کی شرمگاہ نظر آ رہی تو میں پیچھے آ گیا۔ یہ ہے میدان جنگ میں اصول مسلمانوں کے۔ وہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑے سخت جملے کہہ چکا ہے، میدان جنگ ہے، لیکن جب وہ اپنے سواری سے نیچے گرا تو اس کی شرمگاہ کھل جاتی ہے، تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، واپس پیچھے آئے۔ حضرت سعد کی نظر پڑی، کہتے ہیں یہ دشمن خدا تیر مارا نرخرے میں، اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اس کا بھائی نکلا اونٹ کے اوپر سوار، اس نے کہا میرے مقابلے میں کون آئے گا تمہیں بتاؤں۔ حضرت زبیر اتنی تیزی سے بھاگے کہ اس کے اونٹ پہ چڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ کے فرماتے ہیں جو اونٹ سے گرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو اونٹ سے گرے گا بچے گا نہیں۔ اب آپ جانتے ہیں میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے، دھول اڑ رہی ہے، دونوں اونٹ کے اوپر بیٹھے لڑ رہے ہیں۔ اب جب نیچے گرا تو وہ ابھی طلحہ کا بھائی عثمان تھا، وہ نیچے گرا، حضرت زبیر نے اوپر سے اس کے اوپر چھلانگ لگائی، یوں یہ دوسرا کافر بھی ڈھیر ہوا، تو مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا پھر آغاز ہوا تھا۔ یہ میدان جنگ کا معاملہ تھا۔ اب اس میں یہاں رک کر ہم جنگ کے آغاز کی طرف چلتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ جو تھا اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے اس اوپر ٹیلے پر چڑھنا ہے، ہم چاہے ہمیں نقصان ہو جائے، چاہے ہمیں کافر ہر طرف سے گھیر لیں، تم نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، اس مورچے پر تم نے تیر اندازی کرتے رہنا۔ اب نیچے سے مسلمان لڑ رہے تھے، اوپر تیر اندازوں کا دستہ تھا، یوں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ اب کافر بھاگنے لگے۔ وہ جو تیر اندازوں کا دستہ تھا جسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو مرضی ہو جائے تم نے یہ اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا، تم دیکھو کہ ہم نقصان میں ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہمیں ہر طرف سے کافروں نے گھیرا ہوا، کسی صورت جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم یہ اپنا مورچہ چھوڑ کے نیچے نہیں آؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی تقدیر انسان کی تدبیر کے آگے آ جاتی ہے۔ انہوں نے سمجھا، اپنے تئیں یہ سمجھا کہ جی میدان جنگ تو ختم ہو چکی ہے، حضور کا حکم یہ جنگ تک تھا، اب جنگ ختم ہو گئی لہٰذا ہم نیچے چلے جائیں۔ ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے انہیں منع کیا کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، لیکن تدبیر پر تقدیر غالب آئی اور وہ نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ مورچہ خالی ہو گیا، پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر آئے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اس قدر تیزی کے ساتھ کہ جنگ کا جو نقشہ تھا وہ بدل گیا۔ اس قدر بدلا کہ پھر اپنے پرائے کی بھی تمیز نہ رہی، ڈھاٹے تو بندھے ہوئے تھے۔ اب وہ مسلمان جو پہلے فاتح کی حیثیت سے تھے، اب ان کی جو حیثیت تھی وہ صورتحال بدل گئی۔ اب وہاں سے بھی کافر پلٹ آئے، یہاں سے بھی کافر پلٹ آئے، دونوں طرف سے جب حملہ ہوا، اس حملے میں حضور سرور عالم
صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا وبارک وسلم کو چوٹیں آئیں، اس کو بندہ بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن ایسا ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں آ رہے، آپ کے گھٹنے مبارک پر چوٹ لگی، وہاں سے زخم خون جاری ہوا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر جو خود تھا اس کی کڑیاں داخل ہو گئیں۔ یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اور اس میں پھر کافروں نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اب رہے سہے جو اوثان تھے مسلمانوں کے وہ بھی خطا ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کے بوڑھے والد تھے، انہیں بھی کافر سمجھ کے مار دیا گیا، مسلمانوں کو ہی ان کی تلواریں چلنے لگ پڑی، نقشہ بدل گیا، صورتحال بدل گئی۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب یہ بات سنائی دی کہ حضور کو ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کر دیا، سب کے دل بجھ گئے، اور جس کا جدھر کو منہ اٹھایا وہ ادھر کو چل پڑا۔ کئیوں نے کہا اب ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا، لیکن بہرحال اس بکھری ہوئی جمعیت کو، اب وہ پہلا معاملہ تو پورا ہو چکا تھا کہ تلوار جو تھی اس کے دندانے، اب دوسرا مارکا کہ کسی طریقے سے ان کو اکٹھا کیا جائے۔ یہاں آپ یہ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب حضور ہی نہیں رہے ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مردانہ وار لڑائی کی کہ تیروں تلواروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے جو ان کے جسم پر آئے تھے، 80 سے زیادہ زخم، ایک چھوٹے سے جسم پر 80 سے زیادہ زخم تھے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ پہنچتے، بڑے بڑے نام ہیں اس میں، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال کی خاتون، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ہوں ام عمارہ پر۔ ام عمارہ، باقی صحابہ تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سعد، زبیر، ابو بکر، ابو طلحہ، ابو دجانہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ تو سارے بعد میں پہنچے، ان سب سے پہلے وہاں ام عمارہ پہنچی تھی۔ ام عمارہ پہلے پانی پلا رہی تھی، جب یہ دیکھا کہ نقشہ بدل گیا تو خنجر ہاتھ میں ہے۔ قاضی عبدالدائم نے لکھا کہ جب دیکھا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں ہیں تو مشکیزہ چھوڑا، وہ خنجر لے کر حضور کے آگے، وہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا، فرمایا آج میں نے ہر جگہ ام عمارہ کو دیکھا۔ آپ دیکھیں ایک خاتون ہے، خنجر اس کے ہاتھ میں، انسانی عقل ماورا، وہ کہتی کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ تلواروں کے میدان میں خنجر کیا کرے گا، لیکن ابن قمیہ جو بدبخت تھا وہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا۔ ام عمارہ کہتی ہیں میں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کے جو اس کا وار تھا میں نے اپنے کندھے پر برداشت کیا، لیکن چونکہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اس تک تو خنجر پہنچ نہیں سکتا، تو میں نے وہ وار اپنے اوپر برداشت کیا۔ اتنے میں حضرت مصعب جو تھے انہوں نے ابن قمیہ پر حملہ کیا، لیکن مصعب جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت مصعب شہید ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کو یہ بات سننے کو ملی، کیونکہ حضرت مصعب حضور کے ہم شکل تھے، تو لوگوں میں یہ بات ہو گئی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اب معاملہ اس افواہ کا آپ بیک گراؤنڈ یاد رکھیے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، میں نے جہاں دیکھا دائیں بائیں ہر طرف ام عمارہ تھی جو میرے دفاع کے لیے لڑ رہی تھی۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ آپ پر جانثار کرنے والی ام عمارہ، ان کے شوہر، 2 بیٹے اور یہ چاروں افراد، میاں بیوی اور 2 بیٹے اس میدان جنگ میں تھے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ فیکم اہل البیت، اے گھر والوں تم پہ اللہ کی برکتیں ہوں۔ ام عمارہ کہتی ہیں میں اتنی سی دعا پہ صبر نہیں کر سکتی، اتنی سی دعا پر صبر نہیں کر سکتی، آپ یہ دعا کریں اللہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ عطا کرے۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر حضرت معاملہ تو بدل گیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تیر انداز تھے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس تسلسل کے ساتھ تیر چلاتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سر اٹھا کر دیکھتے، ایک گڑھے میں آپ نے پناہ لی تھی، سر اٹھا کے دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ عرض کرتے اے اللہ کے نبی اپنا سر مبارک اوپر نہ کریں، جو تیر لگے گا خدا کی قسم میں اپنے اوپر کھاؤں گا۔ اور یہاں اصحاب سیر نے لکھا کہ حضرت ابو طلحہ نے کہا نفسی لنفسک الفدا ووجہی لوجہک الوقا، میں ہر تیر آپ کی طرف جو آئے گا اپنے چہرے پر روکوں گا، اپنے سینے پر روکوں گا۔
اور یہاں آپ دیکھیے کہ اپنا سب سے دلکش تو انسان کے پاس چہرہ ہوتا ہے، اس چہرے کو حضرت ابو طلحہ رسول اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے آگے۔ حضرت قتادہ جب حضور کی طرف کوئی تیر آتا اپنا چہرہ آگے کر دیتے، آنکھ نکل گئی، وہ نکلی ہوئی آنکھ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب دہن لگایا، آنکھ کو دوبارہ واپس رکھا۔ سارے اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ جس آنکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک لگے تھے، ساری زندگی اس آنکھ میں کبھی درد نہیں ہوا، اس آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ، اور اس میں آپ دیکھیے ایک موقع ایسا ہوا کہ ابو دجانہ نے دیکھا کہ حضور کی طرف تیر آ رہے، تو حضرت ابو دجانہ حضور پر ایسے جھکے کہ ساری آپ کی جو کمر تھی وہ تیروں سے بھر گئی تھی۔ کسی نے اپنا چہرہ قربان کیا، کسی نے سینے پر تیر کھائے، کسی نے کمر پر تیر کھائے۔ حضرت طلحہ کو 70 زخم آئے تھے، اور جب بے ہوش ہو کے گرنے لگے، پانی پلانے کے لیے حضرت ابو بکر نے کہا اس کو پانی پلاؤ۔ جب پانی پلانے لگے تو حضرت طلحہ بے ہوش ہو رہے ہیں، بے ہوش ہوتے ہوتے کہنے لگے بتاؤ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں، حضور نے ان کے تیر چلانے کے انداز کو دیکھ کر کہا اے سعد میرا ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، تیر چلا۔ یہ کائنات کے وہ عظیم الشان شخص ہیں کہ ساری دنیا حضور پر اپنے ماں باپ قربان کرے، اور ان کے لیے حضور نے فرمایا میرا ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اب ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی جس پر چڑھنا تھا تاکہ کہیں پناہ لی جا سکے، معاملات سنبھالے جا سکیں، اس پر چڑھنے لگے تو آپ کا گھٹنا بھی زخمی ہے، چہرہ مبارک بھی زخمی ہے۔ پناہ لینے کے لیے جب اس پہ جاتے ہیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھنے لگتے ہیں۔ اب چڑھنے کے لیے پیچھے سے دشمنوں کا حملہ ہو رہا، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ حضرت زیاد نے اپنے 7 ساتھیوں کے ہمراہ حضور کی وہاں پہ حفاظت کرنے کی کوشش کی، یہ 7 کے ساتھ شہید ہوتے چلے گئے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے نا تو اپنا چہرہ حضور کے پائے مبارک پہ رکھا تھا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حملہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں سارے، اس موقع پر بھی حضور کے الفاظ یہ ہیں اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان کو بخش دے، یہ نہیں جانتے، ان کو بخش دے، یہ نہیں جانتے۔ اب عبیدہ بن جراح، وہ کڑیاں جو آپ کے رخسار مبارک میں داخل تھی، حضرت عبیدہ وہ کڑیاں نکالنے لگے تو کڑیاں نکالتے ہوئے آپ کے اپنے دانت ٹوٹ گئے۔ اب کڑیاں تو نکل گئی، لیکن جب رخسار سے خون مبارک جاری ہوا تو حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے اور وہ خون چوسنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اتشرب الدم، اوے مالک تو خون پیتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ خون پی رہا ہے۔ مالک کہنے لگے جی، فرمایا پھر سن لے من مس دمی دمہ لم تمسہ النار، جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ معاملہ ہوا۔ اب اس سب میں آپ کی کیفیت نبی علیہ السلام کی سامنے ہے۔ ایک کافر جو تھا اس موقع پر سامنے آتا، یہ وہ کافر ہے جس نے بدر کے دن گرفتار ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنا بدلہ لوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، اور رہائی کے بعد اس نے کہا جی میں نے ایک گھوڑا پالا، میں 12 سیر دانے کھلاتا ہوں اس کو روزانہ، میں اس پر سوار ہو کے رسول اللہ کو قتل کروں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب وہ سامنے آیا، حضور فرمانے لگے چھوڑو میں اس کو خود دیکھتا ہوں، چھوڑو میں اس کو خود دیکھتا ہوں۔ اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عالم ہے، خون مبارک جاری ہے، کمزوری نقاہت کا عالم یہ ہے کہ کھڑے نہیں ہوا جا رہا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ لیا اور اس نیزے کو ایسے تولا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز، جلالی انداز دیکھ، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کی ہلکی سی ضرب لگائی، ہلکی سی ضرب لگی یہاں پہ، وہ دوڑا اور کہنے لگا وہ قتلنی محمد، مجھے محمد نے مار دیا، قتل کر دیا۔ جب وہ کافروں کے پاس پہنچا تو کافروں نے کہا وہ یہ تو ہمارے بچے کو لگ جائے وہ نہیں چیختا چلاتا، تو ذرا سی زخم لے کے تو چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم ہے یہ میری تکلیف سارے قبیلوں پر بانٹ دی جائے تو سارے قبیلے اس درد سے مر جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں یہ مارا کس نے، تمہیں پتہ نہیں یہ مارا کس نے۔ یہ معاملہ ہوا۔
نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے، اب یہاں حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ حضور کے زخموں سے خون جاری ہے اور خون رک نہیں رہا، تو کہتے ہیں ایک چٹائی کا ٹکڑا جلایا، اس کی راکھ زخموں پر رکھی جس سے خون جو تھا وہ بند ہوا۔ یہاں رک کر ایک بڑی اہم بات ہے، نرسنگ کی جو بانی ہے نا خاتون، ہم مسلمان یہاں بھی نہیں اپنا آپ آگے لا سکے۔ سب سے پہلے 22 مارچ 625 عیسوی میں مسلمان خواتین نے نرسنگ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس جنگ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ، ام سلیم، ام سلید اور ام عمارہ، یہ جو خواتین تھیں یہ مجاہدین کی پٹی کیا کرتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی، ان کے زخموں پر مرہم لگاتی تھی۔ یہ 22 مارچ 625 عیسوی کی بات ہے، 625 عیسوی۔ اور جو نرسنگ کی خاتون ہے اس کا نام ہے فلورنس۔ آج ہماری نرسنگ کی دنیا میں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نرسنگ کی دنیا کی بانی خاتون ہے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 12 مئی 1820 کو ہے، یعنی تقریباً 1200 سال بعد۔ جس شعبے کی بنیاد انہوں نے 1200 سال پہلے رکھی تھی، وہ 1200 سال بعد اٹلی میں پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے جی نرسنگ کی وہ بانی خاتون، اس نے نرسنگ کا شعبہ شروع کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عالم ہے کہ ہم مسلمان جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں بھی نہیں کھڑے ہو سکے، جو اعزاز دنیا کے سامنے رکھنا تھا وہ اعزاز بھی ہم نہیں سنبھال سکے کہ یہ ہمارا اعزاز تھا، یہ ہمارے کھاتے میں جانا چاہیے تھا۔ اب ساری کی ساری لاشیں ہیں، اور وہاں اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس طرح سے کہ آپ کے ناک کان ان کو کاٹا گیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وقت کا دامن تنگ ہے، ایک نشست میں یہ ساری باتیں ممکن نہیں ہیں، ساری ہو نہیں سکتی۔ باہر طور حضرت جابر کے والد بھی شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، اے جابر تمہیں تسلی نہیں نہ ہو رہی؟ تمہارے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھا کے باتیں کی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شہداء، اس موقع پر یہ آیات اتری تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں ہمارے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات تھے۔ باہر طور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کا صدقہ ان واقعات کو جاننے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکھری ہوئی جماعت کو اکٹھا کر لیا، ایک جگہ جا کے ٹھہر گئے۔ اب مشرکوں کا سردار اس زمانے میں وہ آ کے کہتا ہے جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، کیا یہاں حضور سرور عالم ہیں؟ حضور علیہ السلام نے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کیا ابو بکر ہیں؟ حضور نے پھر خاموش رہنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے کہا عمر ہے؟ پھر خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دشمنوں کو بھی پتہ ہے کہ کون بڑے ہیں، کون مسلمانوں کا بڑا ہے۔ اور جب اس نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے، اگر زندہ ہوتے کوئی جواب تو دیتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، او دشمن خدا تو جھوٹا ہے، جن کے تو نے نام لیا سب زندہ ہیں، اللہ کے فضل سے صحیح سلامت ہیں۔ ابو سفیان یہ کافروں کی طرف تھے اس وقت، کہنے لگے اولو حبل، حبل اونچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں عمر اٹھو اس کو جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بزرگ ہے۔ کافروں کی طرف سے کہا گیا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس بت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو فرمایا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا آج ہمارے تمہارے برابر ہو گئے، بدر میں 70 ہمارے مرے تھے، آج ہم نے 70 تمہارے لے لیے، برابر ہو گیا۔ صحابہ نے جواب دیا برابر کیسے، تمہارے مرنے والے تو جہنم میں گئے، ہمارے مرنے والے جنت میں گئے۔ اور انہی کے بارے حضور نے منڈیر پہ کھڑے ہو کے ایک ایک کا نام لے کے کہا تھا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، جو میں باتیں کیا کرتا تھا آج تم نے دیکھ لی آنکھوں سے کہ نہیں؟ تو کسی نے کہا تھا اے اللہ کے نبی یہ تو مرے ہوئے ہیں، فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ اور یہاں پھر آخری جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، حضور فرمانے لگے کوئی سعد ابن ربیع کی خبر تو لاؤ، کوئی سعد ابن ربیع کی خبر تو لاؤ۔ اب میدان جنگ میں تلاش کیا جاتا ہے، جہاں بلب حضرت سعد پڑے ہیں، 12 نیزے انہوں نے جسم چھید دیا ہے۔ کہنے لگے
رسول اللہ کو میرا آخری سلام کہنا، اور میری قوم کو میرا یہ پیغام دے دینا۔ انصار کی طرف سے تھے نا، انصاری تھے۔ میری قوم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا، تمہارے جسم میں آنکھ پھڑکنے کی بھی ہمت ہوئی اور کوئی رسول اللہ تک پہنچ گیا تو تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ آپ یہ اندازہ لگائیے، اتنا جملہ کہا، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلا، فرمایا اللہ ان پہ رحمتیں نازل کریں، ساری زندگی حضور کے خیر خواہ رہے، آخری دم بھی حضور کے خیر خواہ رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں اپنے بہن کی کٹی پھٹی لاش، اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش دیکھ کے بہن اپنے حواس نہ کھو دے، روکا گیا۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت مصعب کفن نہیں ہے، دفن کیا جا رہا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہتے ہیں میں ان شہداء کا گواہ ہوں اللہ کے ہاں، میں ان شہداء کا اللہ کے ہاں گواہ ہوں۔ یہ بہت مشکل معاملہ تھا، اس جنگ سے اپنے آپ کو، اس جنگ کے نقصان سے بچانا۔ مسلمان پھر 13 سال پیچھے چلے گئے کہ اب ہر جگہ ان کا، کفار کا نام تھا۔ اس کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن مشکلات سے دو چار رہے، ہر ایک نے اس جنگ کا تانا دیا، احد کا تانا دیا، ہر ایک نے احد کا تانا دیا کہ ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی اور مرہم کے الفاظ بیان کیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ غم کس بات کا کرتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے تم غالب آؤ گے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اگر انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو تم نے بھی تو ان کو دکھ پہنچایا تھا، تم نے بھی تو ان کو زخم دیے تھے، کوئی نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ ایام ہیں جو لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، یہ رب تسلی دے رہا، دنیا تانے دے رہی ہے اور رب تسلی کے بول انہیں بول رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ان کے دل کو تسلی ہوئی ہوگی۔ یوں یہ احد کا معاملہ ہوا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا حسین جملہ ایک کہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور پھر کل شہیدان بدر و احد پہ درود، سب فدایان بدر و احد پہ درود، جیسے مردان بدر و احد پہ درود، جان ساران بدر و احد پہ درود، حق گزران بیعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔